وہ وقف بورڈ میں آل انلیگل ریکروٹمنٹ تھی آن گن پوائنٹ. کہہ رہے ہیں وہابی 90% ہے. اگر وہابی 90% ہے تو پھر انہی کو کشمیر. پرائم منسٹر آف انڈیا جناب نریندر مودی صاحب پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ کشمیر کی آئیڈینٹی حضرت بلبل شاہ ہے, کشمیر کی آئیڈینٹی ہمارے شیخ العالم ہے. پرائم منسٹر کا سنو, پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں کہتا ہے کشمیر کی آئیڈینٹی بلبل شاہ صاحب ہے, کشمیر کی آئیڈینٹی شیخ العالم ہے, کشمیر کی آئیڈینٹی امیر کبیر ہے. اگر بانٹی کس لیے مٹھائیاں بانٹی؟ کیونکہ جب پیٹیاں وہاں شیخ العالم سے دروازے سے باہر پھینکی گئی, اس پہ تو بڑی شادیانے ہوئے. کس پہ شادیانے؟ سوشل. کشمیر کے فقوں کی بات ہے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جب حضرت بلبل شاہ صاحب یہاں تشریف لے آئے, یہاں کے بادشاہ کو فقہ قبول کرنا پڑا کیونکہ وہ ایک کمپوزٹ کلچر کا تھا جس میں ہندوستان کا جو ہمارے اس ملک کا مسلمان ہو, چاہے ہمارا ہندو بھائی ہو, چاہے بدھسٹ ہو, ان کی یونٹی کا بھی مسئلہ ہے, اور مسئلہ ہے ہمارے کمپوزٹ کلچر کے فقہ کی. اور اس کے بعد 50 سال کے بعد جب شاہ ہمدان صاحب آئے کشمیر میں, اور یہ غور سے سنو, اس وقت مجھے ساری دنیا آپ کے اس میڈیا سے دیکھ رہی ہے, آپ یہ غور سے سنیں. جب 50 سال کے بعد شاہ ہمدان آئے, شاہ ہمدان نے کہا کہ کشمیریوں نے ایک استاد امام اعظم کا فقہ پکڑا ہے, مجھ میں یہ نہیں ہے, بساط نہیں ہے کہ میں کسی اور شاگرد کے فقہ کو پکڑوں. اور اس نے بھی وہی فقہ ایڈاپٹ کیا, اور اس فقہ میں ہمارے آستانوں کی, تصوف کی بنیادیں ہیں, صوفیزم کی بنیادیں ہیں. کشمیر 700 سال میں تصوف کے بغیر انکمپلیٹ ہے. آپ دیکھیے پرائم منسٹر آف انڈیا جناب نریندر مودی صاحب پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ کشمیر کی آئیڈینٹی حضرت بلبل شاہ ہے, کشمیر کی آئیڈینٹی ہمارے شیخ العالم ہے, کشمیر کی آئیڈینٹی ہمارے شیخ العالم ہے اور ہمارے امیر کبیر ہے. اور جب پیر دستگیر سے سوال کیا گیا آپ کا مذہب کیا ہے, اس نے کہا مذہب حنفیہ دھارم ملت حضرت خلیل, اور جواب دیا لوگوں نے خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. یہ ہمارے یہ سجادہ نشین ہے, پیور سجادہ نشین, پیور. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سجادہ نشین دکھائیں, کیا وہ اصلی سید ہے؟ کیا وہ اصلی سجادہ نشین ہے جیسے وہاں پہ کیا گیا تھا تیمور لنگ نے سینٹرل ایشیا میں یہی کیا تھا کہ میں اپنے جو میرا گھوڑا ہے, اس گھوڑے کو اس کے جو کان ہے یا کان تک سیدوں کا خون بہنا چاہیے کیونکہ میں سارے سیدوں کو ماروں گا. اگر وہ آگ سے نہ گزریں, ہمارے شاہ ہمدان آگ سے گزر کر ثابت ہو گئے سید ہے. اور جب موئے مقدس یہاں پہ آگ لگائی دی گئی ہمارے آستان شریف میں, اس آگ میں ہمارے موئے مقدس کا جلنے والا تھا. موئے مقدس, یہ سن لیجیے, موئے مقدس پیر دستگیر کا جو یہاں پہ ہے جلنے والا تھا, اور اس وقت آگ میں ہمارے یہ جناب گیلانی صاحب سجادہ نشین اس میں یہ کود گئے. تو یہ چیزیں آج کشمیر میں یہ ڈبیٹس کی ضرورت نہیں ہے. کشمیر میں یہ دیکھیے, اگر کسی مولوی نے کہ کسی نے جو اس کی اس میں جو پیٹی ہے, اگر پیٹی میں کوئی مولوی خیانت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ثواب جواب دینا ہے. لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نذرانے کو منظور کیا ہے. حدیث پکڑے, حدیث پڑھیں آپ. میرا امام اعظم حدیث لکھتا ہے, امام اعظم حنفی مانتے ہیں اس حدیث کو کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کے لیے نذرانہ ہدیہ ہے,
اور یہ نذرانہ جمع کر رہے تھے جو یہاں مسجدیں بن رہی تھی حنفیہ کی مسجدیں. میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ جانتے ہو، آپ ینگ جرنلسٹ ہو، آپ جانتے ہو یہاں پہ ایک ایسے فورسز آئے جو فورسز صوفیت کو نہیں چاہتے تھے، جنہوں نے دستگیر صاحب کو آگ لگا دی، جنہوں نے یہاں مشغول جیسے لوگ آئے جنہوں نے علمدار کشمیر کو جلا دیا. مجھے موقع ملا ڈپٹی کمشنر، مجھے بھی اس وقت ایز اے ڈپٹی کمشنر رکا رہے تھے، کہہ رہے یہ بدعت ہے. مجھے کہہ رہے تھے شیخ العالم کا آستان بدعت ہے، اس بدعت کو مت بناؤ. جب یہ جلا کہتے تھے بدعت دفع، ایک یونیفارم پہن کر ڈی ایس پی نے باہر کہا، یونیفارم پہن کر سٹار لگا کر آگ لگ رہی تھی، کہہ رہا تھا بدعت دفع. اگر یہ بدعت ہے تو ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو، اور ان فورسز کو کشمیر میں ایک وہابی فورس آ گیا ہے، ماننے کی بھی بات ہے، اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. اور پچھلے 30-40 سال میں یہ بہت پاورفل فورس بن گیا. اور جو ریکروٹمنٹ ہو گئی وقف بورڈ میں، وہ وقف بورڈ میں آل ایلیگل ریکروٹمنٹ تھی آن گن پوائنٹ. وہ پچھلے پولیٹیکل پارٹی نے، آپ ریکارڈ نکال لیجئے کہ جو بھی وہاں پہ اپوائنٹ ہو گیا ہے، کیا وہ پبلک سروس کمیشن سے پاس کر کے آیا؟ کیا وہ ریکروٹمنٹ بورڈ سے میرٹ پہ آیا؟ اگر آیا ہوگا مجھے جواب دیجئے کہ یہ آ گئے ہے ایک لیگل فارم میں. اگر یہ لوگ اس وقت اماموں کی جگہ پہ بیٹھیں گے، جو امام 313 ختمات جانتا ہے، جو امام پچھلے 700 سال سے الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المومن المؤمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار الوہاب القہار جانتا ہے، ایک کو لاؤ جو آج امام بیٹھا ہے اور اپنے میڈیا کے سامنے کھڑا کرو اور اپنا کیمرہ لے لو، بولو آپ کو 99 نام یاد ہے جو ایسنشل ہے آپ کو آستان میں بیٹھنے کے لیے. اگر آپ نے ان کو، اگر یہ وہابی فارم کسی اور فارم میں آ گیا اور آستان ٹیک اوور کریں گے، میرے خیال میں یہ بھی ایک فقہ کے لیے ایک تھپڑ ہے. اگر یہ کوئی بھی آرڈر جو بھی نکلے سراخوں پہ، ہمارا تعظیم سب کا ہے، ہر ایک کا آرڈر قابل تعظیم ہے. کوئی آرڈر کو، گورنمنٹ کے آرڈر کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گورنمنٹ کا آرڈر غلط ہے، نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر گورنمنٹ کا آرڈر ڈسکرمنیٹری ہے کہ آپ کوئی اجتماع کرے 1 کروڑ روپیہ نذرانہ کمائیں اور اس کو 1 کروڑ جمع کرنے کی اجازت دیں، اور 5 روپے والے کو اس لیے بند کیا جائے تاکہ فقہ حنفی اور فقہ یہ جو ہمارا تصوف ہے یہ ختم ہو جائے، تو مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کے جو ٹاپ ادارے ہیں ان کو اس آرڈر کو اس طرح بنانا چاہیے. آپ کے دارالعلوم جا کے دیکھیں، بلینز میں پیسہ ہے، اور ہم خلاف نہیں ہیں، کوئی خلاف نہیں ہے. ہاں بتائیں. چیئرپرسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ 90% جو لوگ ہیں وہ اس کے سپورٹ میں ہیں. دیکھیے، اگر وہابی 90% ہے کشمیر میں تو انہی کو آستان دیجئے، ختم بات. کہ بیکاز وہابی ہی خوش تھے، کہتے تھے بدعت دفع، وہی جیت گئے. تو اگر یہ سچ ہے کہ وہ 90% ہے تو آپ کیلکولیٹ کرو، سینسس کرو کہ حنفی زیادہ ہے کہ وہابی زیادہ ہے. آپ سینسس کرو. آپ کے کہنے سے مت ہوگا. آپ بولے کہ حنفیت ختم ہو گئی، اب 1% رہ گیا. کیا یہ قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ آپ بولے کہ حنفی مسجدوں کو اڑا دو، نئی مسجدوں کو ہی رکھو. ہاں، تو یہ کیا قبول ہے؟ 700 سال کو آپ سویلائزیشن کو ایک دن میں مت ختم کر سکتے ہو، ایک ورڈ سے مت ختم کر سکتے ہو. میں نے کہا گورنمنٹ کا آرڈر بہت متبرک ہوتا ہے. میرے پرائم منسٹر کا سنو، پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں کہتا ہے کشمیر کی آئیڈینٹی بلبل شاہ صاحب ہے، کشمیر کی آئیڈینٹی شیخ العالم ہے، کشمیر کی آئیڈینٹی امیر کبیر ہے. اگر پرائم منسٹر کے خلاف کوئی آرڈر جائے تو وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے. میں نے ان کے ساتھ بات کی اور بہت زبردست، یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ، ان کو بھی یہ بھی کہتے ہیں کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے. اگر کوئی
صلاح صفائی سے ریفارم کیا جائے. اور اگر کوئی پیر خیانت کرتا تھا، ارے اس کو پکڑو، ارے اس میں پولیس FIR کرو. اور اس کو آپ کا نہیں خیانت ہو گئی ہے درگاہ بنانے میں؟ آپ کو نہیں درگاہ میں کتنے ملین آپ نے جمع کیے، اور وہ بھی سفید رنگ بنایا آپ کے سامنے. میرا وہ جو کمیونسٹ لیڈر ہے طارق صاحب نے کہا سفید ہے، تو کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں، گنبد خضرا سبز ہونا چاہیے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، فقہ حنفی کہہ رہا ہے. یہ یہاں پہ بیٹھے دمدار صاحب، ٹوپی اس کے سر پر سبز ہے. کیوں سبز ہے؟ کیونکہ سبز کا احترام ہے. ابھی دستگیر صاحب سے نماز پڑھ کے آ گئے. اگر ہمارا گنبد خضرا جو تھا، اس کو اورنگزیب کے ٹائم سے جو نہیں چاہتا تھا موئی مقدس آئے، اور موئی مقدس کے فائلیں نکالو اور آپ ایسٹیمیٹ دے دو اس پہ کتنا 5 اور 10 روپے یا 100 روپے کو ایک ایشو بن گیا. ایک آپ کہہ رہے ہیں وہابی 90% ہے، اگر وہابی 90% ہے تو پھر انہی کو کشمیر دے دو. شارٹ میں جانے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے جو ہے اس کو مسلم وقف بورڈ نام تھا، اس کے بعد جو ہے مفتی محمد سعید کی سرکار تھی، پھر وقف بورڈ رکھا گیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے BJP کا وقف بورڈ نام رکھا جائے گا. کیا اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ارے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اتنا بیوٹیفل سوال کیا جو کشمیر کے آنے والے نسلوں کا یہ فیصلہ کرے گا کہ جو میرے یونٹس ہے وقف کے. دیکھیں دارالعلوم اس وقت زیادہ پاورفل ہے میرے دستگیر صاحب سے. آپ جاؤ، آپ بارڈر ایریاز میں دیکھو، دارالعلوم اتنے، اور خدا کرے ہم خلاف نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ ترقی کرے، ان کو بلینز آئے، ٹریلینز آئے. لیکن ہمارے جو یہ تھے they were always target. میں تجر شریف جانتا ہوں، ہم نے بنایا تجر شریف پر جس آدمی نے حملہ کیا گن سے یا کروایا اور وہاں مارا، آج اسی کو وہ کہتا ہے کہ میں تجر شریف پہ قبضہ کروں گا. اب آپ نے کہا کہ مسلم اوقاف ٹرسٹ، یہ جب شیخ محمد عبداللہ نے رائے شماری کا نعرہ دیا، اس نے پہلے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا، ترنگا کشمیر میں لایا. جب ترنگا کشمیر میں لایا، آدھا ہی لہرایا، آدھا ادھر چھوڑ دیا، کہا کہ مجھے وہ پارٹ ووٹ نہیں دے گا. چلو وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اگر یہاں پہ اس نے ایز اے رائے شماری کے طور پر مسلم اوقاف ٹرسٹ بنایا، میں دکھاتا ہوں ان کا ڈاکومنٹ، دیکھ لیجئے. بتائیں مجھے کیا یہ آپ کے ملکیت بابا اجداد کی نہیں تھی؟ کیا ریونیو ریکارڈ کیا بول رہا ہے؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ دستگیر صاحب اوقاف ٹرسٹ کی ملکیت نہیں تھی. اٹ واز اے کلیکشن آف ڈفرینٹ پیپل، لوگوں کو جمع کر کے، 10 آستانوں کو جمع کر کے ان کو کہا گیا ہم ایک کمبائنڈ رہیں گے، ہم اس کا نام مسلم اوقاف ٹرسٹ رکھیں گے. پھر یہ جو وقف ٹرسٹ بنا، وقف بورڈ جو مسلم کاٹا، مسلم وقف بورڈ، لیکن اوقاف کاٹا گیا 2004 میں. وہ لیجسلیٹر بن کے آ گئی، یہاں نہیں بنی، وہ پار سے بن کے آ گئی. مفتی محمد سعید کو ایک منسٹر نے وہ ہاتھ میں دے دی اور وہ پاس کی. اس میں جو اس کے تحت جب انہوں نے قبضہ کیا ان تمام اس پر وقف کے نام پر کیا نا، اوکے ٹھیک ہے. لیکن جو یونیورسٹی بنائی، اس یونیورسٹی میں مجھے ایک بتاؤ جو حنفی ریکروٹ ہو گیا ہے، ایک آدمی کا نام بتاؤ. جو جب پلوامہ میں یونیورسٹی بنی، بتاؤ کن کو ریکروٹ کیا گیا؟ پیسہ کن کا تھا؟ وقف کا تھا. جمکے ڈالتی تھی بیچاری حنفی عورتیں، صوفی عورتیں صوفیت کے نام پر، اور ریکروٹ کن کو کیا جاتا تھا. اور وہ تب سے لے کر یہ جو کشمیر کی کہانی ہے جو آپ نے اور اب اگر مسلم کاٹا گیا، غلط کیا، بیکاز اس میں ایک ممبر شیعہ بھی ہے، فقہ شیعہ کا ہے. کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے اعتراض نہیں، بورڈ پہ اعتراض نہیں کیا. لیکن یہ تو اس کے ساتھ پھر مندر بھی ہوتے، یہ اس کے ساتھ مندر نہیں ہے، یہ سیکولر پوائنٹ اٹ سیلف ہے. 700 سال اس کے ساتھ، 700 سال کشمیری لوگ
یہ جو آپ بلبل شاہ جائیے، ایک طرف بلبل شاہ ہے، دوسری طرف وہاں مندر ہے. بلبل شاہ نے وہ مندر نہیں اٹھایا ہوا ہے، اس نے وہیں رکھا اور آج بھی وہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ خود ہی آپ یا آپ کے وہ لوگ خود ہی ایک اس لابی کو جس کو آپ کہتے ہو یہ 90% لوگ ہیں، اور غلط، میرے خیال میں کیلکولیشن غلط ہے، اور میں آپ کو صحیح کیلکولیشن یہ وقف بورڈ کی میں کسی کا نام ہے، میرے سامنے سب قابل احترام ہے، میرے سامنے جو بھی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں میرے سامنے قابل احترام ہے، ریسپیکٹ کے لائق. لیکن آرڈر بھی آپ کو مانا ہے نا. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی آرڈر خود پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ سے ٹکراؤ کرتا ہو، میں وہی آپ نے دیکھا پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ، اگر پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ جو کہتا ہے میں صوفیت کشمیر کی آئیڈینٹی ہے، اور اگر کوئی آرڈر کہتا ہے میں صوفیت کو ختم کر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں ہر ایک کا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ آرڈر کیوں صرف اپلائی صوفیت پر ہے، یہ کیوں نہیں دارالعلوم پر اپلائی ہے؟ دارالعلوم میں بھی نذرانہ ہوتا ہے. یہ کیوں نہیں ان فرقوں پر اپلائی ہے جو 90 کے بعد آئے؟ یہ کیوں صرف فقوں پر؟ کل شیعوں کو بھی وہ نذرانہ لیتے ہیں نا، شیعہ نذرانہ لیتے ہیں، تو وہ نذرانہ بند ہو گیا اور ان کو کہیں گے آپ امام باڑہ مت بناؤ. وہ بیچارے امام باڑہ آغا صاحب کو نذرانہ دیتے ہیں نا، جب آغا صاحب کو جیب میں نذرانہ دیتے ہیں تو انڈر دس آرڈر وہ بھی کیا بیان ہے کیا؟ آپ بتاؤ. آخری سوال نہیں، آپ پہلے سوال، آپ نے آرڈر پڑھا؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیا مجھے. یار یو آر سچ اے بگ جرنلسٹ، اتنا آج چھائے ہوئے ہو نیوز انسائڈر اور دوسرے آپ کی جو بچی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، کل انٹرویو کیا، بڑے اچھے انٹرویو کیے اس پر، لیکن آپ ریسرچ کر کے مجھے بتاؤ کہ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ ایک آرڈر کرو؟ اٹ از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن آف 14، جو 14 کانسٹیٹیوشن ہے، 14 ہے آرٹیکل 14. آرٹیکل 14 کہتے ہیں کہ ڈسکرمنیٹ مت کرو. میں روکنا چاہوں گا. ہم بھی لوگ ہیں نا، میں بھی لوگ ہوں نا. میں کہتا ہوں کہ آپ کے دارالعلوم میں خیانت ہوتی ہے، وہاں پیسہ سائفن ہوتا ہے بلینز میں، روپیوں میں نہیں، 5 روپیوں میں نہیں، بلینز میں ہوتا ہے. وہ آرڈر کیوں نہیں اس پہ آپ اپلائی کرو؟ ہم بھی لوگ ہیں. آپ نے اس کے اوپر یس، آپ نے سرکار کے پاس ریپرزنٹیشن کیوں نہیں، سرکار نے اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں کیا؟ وہ بیسیکلی یہی تو پوائنٹ ہے. میں آپ ڈیفینڈ کرو بی جے پی کو کہ اس ایکشن کو آپ کرو، لیکن